18ویں پارے کی جو سورت ہے پہلی سورت المومنون، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کچھ صفات کو ذکر کیا ہے کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ جو مومنین کی صفات ہیں 10 صفات ذکر کی گئی ہیں. جس کسی مسلمان کے اندر وہ 10 صفات پائی جائیں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اب یہاں پر تو جمعے کی مجلس میں جو وہ جمعے کی نشست ہوتی ہے اس کے اندر ان پوری صفات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے طور پر ہر شخص اس کو مطالعہ کر سکتا. 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت کو ذکر کیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لایانی کاموں سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے ہیں. اور لایانی کی تعریف کیا ہے؟ لایانی ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کام کے کرنے سے نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اسے لایانی کام کہا جاتا ہے، فضول کام کہا جاتا ہے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی سنن ابی داود، اور حدیث کی جو 6 کتابیں سیاہ ستہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کتابوں میں ایک کتاب ہے ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سنن ابی داود. انہوں نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ احادیث کو لکھا کہ جو 5 لاکھ احادیث ہے، 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ فرمایا 4 حدیثوں کے اندر بیان کیا. 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ صرف 4 حدیثوں کے اندر. اور ان 4 حدیثوں میں بھی ایک حدیث، وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو ترک کر دیتا ہے، وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کے اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں حضرت میں ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں، ایک جو ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے بھائی دکھلاؤ کیا تمہارا فن ہے. تو اس شخص نے دربار کے اندر جو سوئی ہوتی ہے اس سوئی کو زمین کے اندر گاڑا، اور وہ جو سوئی ہے اس کا ناکا باہر ہی رکھا، اس کو ناکی کو اندر نہیں جانے دیا. اب وہ شخص دور گیا پیچھے اور جا کر دوسری سوئی سے نشانہ مارا، اور وہ جو دوسری سوئی سے نشانہ مارا وہ اس سوئی کے ناکے سے گزر گیا. اب وہ حیران ہو گیا کہ ایک شخص، ہم تو قریب سے جو ہے وہ دھاگا لگانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اب ایک شخص یہاں پر اور وہاں سے سوئی پھینکتا ہے اور وہ اس کے ناکے سے گزر جاتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ کیسے اس نے کرتب دکھایا؟ اب کہا تم دوبارہ دکھاؤ، کیا پتا یہ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہو گیا ہو. تو اس شخص نے دوبارہ ایسے ہی کیا، سوئی سے نشانہ لگایا اور اس سوئی کے ناکے سے نکال دیا، اور یہ عمل تقریباً 8-10 مرتبہ اس نے کیا. اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا بھائی اس کو جو ہے وہ 10 درہم انعام دے دو اور اس کو 10 کوڑے بھی لگا دو. 10 درہم انعام دو اور 10 کوڑے بھی لگا دو. اب جو درباری تھے وہ لوگ کہنے لگے بھائی ہمیں یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ اس کو انعام دے رہے ہیں کہ اس نے ایک فن کا مظاہرہ کیا، ایک کرتب دکھایا ہے، لیکن یہ جو آپ کوڑے مار رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کو کوڑے مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں فضول کام میں لگایا ہے، اس نے ہمیں فضول کام میں لگایا. بھائی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کتنی محنت کی ہوگی تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس لیے اس کو 10 کوڑے مار رہے کہ اس وقت میں ہم کوئی اور اچھا کام کر لیتے، کوئی نیکی کا کام کر لیتے، کوئی عبادت کر لیتے، دعا مانگ لیتے، لیکن اس نے ہمیں اس کام میں لگایا، لہٰذا اس کو کوڑے مارے. تو یہ فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک شخص کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کہا بھائی اگر یہ صدر مر جائے تو اگلا صدر کون بنے گا؟ کہا یار اگر یہ مر جائے تو فلاں کا امکان ہے کہ فلاں صدر بن جائے. کہا اگر وہ بھی مر گیا تو پھر کون صدر بنے گا؟ کہا یار اگر وہ مر گیا تو ہو سکتا ہے کہ فلاں اس کی جگہ صدر بنے. کہا اگر وہ بھی مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی بے فکر رہو، جو بھی مر جائے تمہارا نمبر نہیں آئے گا، مرتا جو بھی ہے تمہارا نمبر نہیں آئے گا، تم ان فضول بحثوں میں نہ پڑھو. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ان لایانی کاموں میں نہیں پڑتا، وہ فضولیات میں نہیں پڑتا، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک ایک لمحے کے اندر وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہاں پر کل سے تعبیر کیا قیامت کو کہ جیسے کل کا آنا یقینی ہے ویسے قیامت کا آ جانا بھی یقینی ہے. جیسے کل دور نہیں ہے ویسے قیامت دور نہیں ہے. 17ویں پارے کے اندر اللہ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت کے اندر ہیں، اعراض کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری کوئی نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ ہاتین، میں اور قیامت ایسے کہ جیسے دو انگلیاں ہیں. فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان تمام کے تمام کاموں سے باخبر ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا بدلہ اور حساب دیتا ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ رب العزت نے دو ایسی نعمتیں دی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان نعمتوں میں پہلی نعمت ذکر کی الصحت، صحت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ اس سے پوچھیں کہ جو بیمار ہے، جو چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں زمین پر لیکن اسے جو ہے وہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے سجدہ کرو گے تمہیں تکلیف ہوگی، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، اس سے پوچھے کہ اللہ رب العزت نے اسے کتنی بڑی نعمت دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا جو رزق ہے اس رزق کے اندر سب سے بڑا رزق وہ صحت کا رزق ہے، کہ جو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے. آپ دیکھیں میں اور آپ جو ہے وہ بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ پیشاب کر کے ایک دم باہر آ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ پیشاب کا آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ جو پیشاب ہے یہ جسم کے اندر رک جائے، اور یہ جو پیشاب ہے یہ تیزابیت ہے، یہ ایسیڈیٹیز ہے کہ جس کے اندر یہ پیشاب رک جائے تو یہ جو جسم ہے یہ تیزابیت پورے جسم کے اندر پھیل جائے، پورے جسم کے اندر پھیل جائے. وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اس بادشاہ کا پیشاب رک گیا. اب ڈاکٹر بلائے، طبیب بلائے، حکما بلائے، بڑے بڑے لوگ بلائے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کوئی دوائی بوٹی کریں تاکہ اس کا پیشاب جاری ہو جائے. لیکن ہر ایک نے ہر جو ہے وہ کام کر دکھایا اپنا، لیکن وہ اس کا پیشاب جاری نہیں ہوا. وہاں پر ایک اللہ والا بھی آیا، ایک اللہ والے بھی آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی میں تمہیں ٹھیک کر لوں گا لیکن پہلے پیسے طے کرو، کہ میں تمہارا پیشاب تو جاری کر دوں گا لیکن پیسے طے کرو کہ تم مجھے دو گے کیا. کہا بھائی جو کچھ تم مانگتے ہو، میری جان یہاں پر جا رہی ہے، اگر کسی کا پیشاب بند ہو، اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو تو وہ چلا رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے. کہا بھائی میں تو مر رہا ہوں، پیسے کیا جو کچھ چاہیے تم لے لو. کہا تمہاری آدھی سلطنت مجھے دے دو، یہ جو تمہاری بادشاہت ہے اس میں سے آدھی بادشاہت مجھے دے دو، میں تمہارا پیشاب جاری کر دوں گا. کہا بھائی ٹھیک ہے لے لو، میں مر رہا ہوں، میں کیا کروں، کفن پہ تو نہیں لے کے جاؤں گا اسے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے لے لو. اب آدھی سلطنت دے دی. اب واش روم میں گیا لیکن وہ پیشاب تو کیا لیکن صحیح طرح نہیں کر سکا، کھل کر پیشاب نہیں کر سکا، صحیح طرح نہیں کر. اب وہ باہر آیا واپس تو اللہ والے نے پوچھا کہ پیشاب ہوا؟ کہا ہاں ہوا تو ہے لیکن کھل کر نہیں ہوا، صحیح طرح سے نہیں ہوا. کہا پھر پیسے طے کرو. کہا بھائی کیا چاہیے؟ اب آدھی سلطنت بھی دے دی. کہا پوری سلطنت میرے حوالے کرو، پوری بادشاہت میرے حوالے کرو تو میں تمہارے پیشاب کو جاری کر دوں گا. وہ جو ہے وہ پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی. اللہ والے نے دعا کی اور جب وہ